بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 224۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر وَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی 3 آیات تو قسم کے بارے میں ہیں۔ 24 25 26 regarding قسم، 27 طلاق۔ This is also related to this کہ قسم اگر وہ 4 ماہ میں قسم کو نہیں توڑتا دیٹ مینس کہ طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے 4 ماہ ہے۔ اب یہ طلاق کی بات ہو گئی تو طلاق کی عدت بھی ہوتی ہے، تو مطلقہ کی عدت بس یہ آیات تلاوت کی ہے اس بارے میں، اور اس عدت میں ظاہر ہے جو سابقہ خاوند ہے اس کا زیادہ حق ہے رجوع کرنے کا، وہ بات اس میں فرمائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس میں تو یہ کہا گیا کہ کوئی نیک کام نہ کرنے پر کبھی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، ایسے کاموں میں کبھی نہیں کھانی چاہیے۔
اچھا، اگلی آیت میں فرمایا کہ باللغو فی ایمانکم، جو لغو قسمیں ہیں 25 میں، بلا ارادہ، لا یؤاخذکم، پکڑ نہیں ہے ان پر، لیکن جو کسبت قلوبکم، جو دل سے قسم کھائی ہے، تو یؤاخذکم، مواخذہ ہے، اس کا مواخذہ ہے۔ اور پھر اس طرح 226 میں قسم ہے یولون من نسائہم، وہ بھی ایک قسم ہے، بیگمات کے پاس نہ جانے کی قسم، اس کا بھی ایک ٹائم مقرر کر دیا، اربعاتی اشہر، اربع 4 کو کہتے ہیں، اشہر شہر کی جمع، 4 مہینے۔ تو یہ 3 آیات 24، 25، 26، تو یہ مختلف اقسام ہیں قسموں کی۔ تو آیت 224 میں کہا ولا، اور نہ، تجعل اللہ، جالا ہوتا ہے نا بنانا، تو لا گیا، تا مضارع کے لام ہوتا ہے، تم بناؤ اللہ کے نام کو، عرضتاً، عرضہ ویسے ڈھال کو کہتے ہیں، ہیلا ڈھال، لی ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ایمان ہے یہ زبر سے، ایمان تو وہ بلیف ہوتا ہے نا، عقیدہ، یؤمن باللہ، ایمان اللہ پر، یہ ایمان ہے، ایمان، ایمان زبر سے، ایمان کا مطلب ایک قسم ہوتا ہے، لی ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو، تبرو کیا ہے؟ بر سے ہے نا، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام ہے، بر، اسی سے فاعل ابرار، نیکی کرنے والا نیکوکار، ابرار نام رکھتے ہیں نا لوگ، تو بر سے ہے نیکی، کہ ان تبرو، اس طرح کہ تم یہ قسم کھاؤ نیکی نہ کرنے کی، نیکی نہ کرنے کی، وَتَتَّقُوا، تقوی سے ہے، پرہیزگاری کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لو، یا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، تصلح صلح سے ہے، صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان قسم کھا لو۔ اب جیسے 2 شخص لڑ رہے ہیں، آپ بڑی نیک نیتی سے ان کی صلح کرانا چاہ رہے ہیں، وہ الٹا صلح کرانے والے پر پڑ رہا ہے نا جی، اس سے لڑنا شروع کر دیا، تو آپ فوراً قسم کھاتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں آئندہ تمہارے معاملات میں پڑوں گا ہی نہیں۔ بھئی تم نیک نیتی سے کر رہے ہو تو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے نا اس میں۔ اچھا، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سمیع بھی ہے، سننے والا، سماعت سے ہے، ہر بات سننے والا، اور علیم، علم سے ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ سمیع اور علیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ، ہر بات سننے والا، اور علیم، ہر بات کو جاننے والا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اس کا بھی ایک ہے شان نزول، یہ جو کہا ہے نا نیکی نہ کرنے کی قسم، ہاں یہ یعنی دیکھیں نا، اس میں کہ لی ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، اس طرح کے ان تبرؤ، یہ ایک اسلوب ہے، اس میں اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ان تبرؤ، یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے نا کہ جی قسمیں نہ کھاؤ، کس میں؟ ان تبرؤ، کہ یہ قسم کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، پرہیزگاری کا کام نہیں کرو گے، وتصلحوا، اصلاح یا صلح نہیں کراؤ گے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان نا جی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے نا جی۔ شان نزول یہ وہ واقعہ ہے، آپ سب کے علم میں ہوگا، جو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، سورہ نور میں
سورہ نور میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا تھا، اور وہ سب سے آگے جو ہے وہ مشرکین کا سردار عبداللہ بن ابی ہے نا جی، وہی تھا پروپیگنڈا، اور وہ بڑا مشہور ہے، سورہ نور میں ہے۔ تو اچھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خالہ زاد بھائی، کزن، کیا نام تھا ان کا؟ مصطح نام تھا، مصطح، حضرت مصطح۔ حضرت ابو بکر کے کزن تھے، یہ بھی ان کے ساتھ معاذ اللہ ہے نا مل گئے، یعنی بہتان لگانے میں، عبداللہ بن ابی۔ اچھا، یہ غریب تھے بہت، حضرت مصطح مسلمان تھے، غریب مفلس تھے، تو حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے، ماہانہ ان کو باقاعدہ ان کا باندھا ہوا تھا، مدد کیا کرتے تھے فائنینشلی ان کی نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی مل گئے تہمت لگانے میں، آگ بھڑکانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار سچا مسلمان، یہ بھی ان کے اس میں آ گیا، اور یہ اس کی حضرت ابو بکر سرپرستی کرتے تھے۔ تو یہ ایک نیچرل تھا، نیچرل کے غصے میں، اور اس میں آ کر انہوں نے قسم کھائی حضرت ابو بکر نے کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ بیٹی تھی نا آپ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور وہ یہ منافقوں کا ہی تھا۔ دیکھیں یہ کتنی عظمت ہے کہ قرآن میں ان کی عفت اور عصمت کی گواہی دی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ پڑھیں گے کہ وہ پاک باز خاتون تھیں، لیکن یہ بہرحال منافقین ان کی یہ ایک سازش کہہ لیں اس میں تھی، تو وقتی طور پر کسی بھی طرح یہ بہک گئے، ان کے ساتھ مل گئے، تو قسم کھا لی تھی کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ہے یہ بات کہاں پر ہے؟ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پڑھیں اگر پڑھنا ہے 24-22، پہلا سورت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے، یہ سورہ نور ہے 24، اور یہ آیت ہے، آیت کا نمبر یہ ہے اس میں ہے۔ وہاں پر فرمایا وَلَا يَعْتَلِي، قسم نہ کھاؤ، کون لوگ؟ اولو الفضلی، فضل والے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دولت دی ہے، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت دی ہے رزق میں کھلا، کہ ایوتو، کہ نہیں وہ دیں گے کس کو؟ اولی القربہ والمساکین، آئندہ کسی بھی قرابت دار یا مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، یا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ آگے فرمایا وَلْيَعْفُو، معاف کر دیا کرو یار، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ جی تمہاری آئندہ مدد ہی نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُو، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، ان سے اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو درگزر کرو، درگزر کرو۔ آگے دیکھیں کیا خوبصورت بات کہی، کہا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو ہر شخص تو چاہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، تو کہا جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے تو تم آگے بھی بندوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر دو، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا مغفرت والا ہے۔ یہ یعنی ایک اس کا ہے منظر۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ نیکی کا کام ہو، وہ تبرع نیکی کا ہو، تتقو پرہیزگاری کا، وتصلحوا صلح کرانے کا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ یہ نہ کرنے کی کبھی بھی قسم نہ کھاؤ، جذبات سے مغلوب ہو کر غصے میں، یا وہ نہیں کھانی چاہیے نا، وہ بھی اللہ کی قسم کہا ہے نا کہ تجعل اللہ،
اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ عرضتاً کا یہاں کیوں استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم ذرا نہیں سمجھ آیا۔ عرضتاً مطلب یہاں پر کیوں استعمال ہوا، کیا مقصد کیا ہے؟ نہیں یہاں پر یہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں قسم کھا رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کی اور نیکیاں نہ کرنے کی، یعنی اللہ کا نام درمیان میں لا رہے ہیں، اس کو ایک وجہ ہیلا اور وہ بنا رہے ہیں ڈھال نا، اس انداز میں ہے عرضتاً اللہ کا، اللہ کو گواہ کر کے اور نیکیاں نہ کرنے کی کھائی جا رہی ہیں، اس انداز میں آیا عرضتاً نہ ان کو۔ کوئی بندہ صرف یہ کہہ دے کہ جا کے آپ اپنا معاملہ بالکل نیگیٹو میں نہیں کرتا، قسم نہیں کھاتا، ہاں نہیں وہ تو پھر انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو بری و ذمہ کر رہا ہے، الگ ہو رہا ہے، لیکن قسم کھانا اور وہ بھی دیکھیں نا تجعل اللہ، اللہ کی قسم ہی ہے، وہ پھر ایک الگ چیز ہے۔ ہاں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کر سکتا ہے نا جی۔ اللہ اکبر، واللہ سمیع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اور بھی واقعات ہیں، یہ تو ایک میں نے حضرت ابو بکر کا کہا، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ ایک مستہ، اب حضرت عبداللہ بہت نام ہوتے تھے، بن ارواحہ، یہ بن اس سے فرق ہوتا ہے، عبداللہ بہت نام ہوتے تھے، اللہ کا بندہ نا، رواحہ۔ انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ بہنوئی کے بارے میں قسم کھائی تھی، بہنوئی، کہ وہ آئندہ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے، کوئی ہو گئی ہوگی بات، آئندہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے اس قسم کے ہر موقع پر کھانے والی قسم کی تردید کر رہی ہے، منع کر رہی ہے، کہ وہاں بھی اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ تم سے کلام نہیں کرنا آئندہ۔ تو اس طرح اللہ کا نام اور ایک غلط مقصد میں استعمال ہونا، یہ غلط مقصد ہی ہے نا، کسی سے قطع تعلقی کر لینا، کسی کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کر رہے ہیں، وہ مدد ڈسکنیکٹ کر دینا، ختم کر دینا، نیکی کے کام چھوڑ دینے کا ہے، تو منع کیا گیا ہے۔ یعنی وقتی جذبے، غصے، غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر ایسی حرکت کرو اور اللہ کا نام لے کر اس کو سختی سے جو ہے نا منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 آیات ہیں مختلف قسم کی۔ اچھا یہ ہوگی ایک آیت، اب اگلی بھی قسم کی بارے میں ہے، یہ قسم کی اقسام ہیں ڈفرنٹ نا، ایک یہ ہو گئی یعنی نیکی نہ کرنے پر قسم کھانا اللہ کی۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ قسم ہے لغو اور دل سے، دونوں چیزیں۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا نہیں، یؤاخذو مواخذہ کرتا، کم تمہارا، اللہ اللہ، باللغو لغو فی ایمانکم، ایمان قسم کو کہتے ہیں، لغو قسمیں، لغو قسمیں کیا مطلب؟ یعنی بلا ارادہ، جس کا ہوتا ہے تکیہ کلام، یہ عرب میں تو بہت ہے، وہ واللہ کہتے ہیں، واللہ قسم ہے، وہ قسم ہے، واللہ واو قسم کے لیے آتا ہے نا، والعصری قرآن میں ہے، قسم ہے زمانے کی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، تو عربی میں واو تو قسم کے لیے ہوتا ہے، تو تکیہ کلام بن جاتا ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کتنی دفعہ قسم کھا لی، وہ زبان پر آتا جاتا ہے واللہ ہے۔ ویسے واللہ، تاللہ، باللہ، یہ تینوں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہے، واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ، تینوں کا یہی ہے، لیکن یہ زیادہ جو ہے نا واللہ کہتے ہیں، ویسے تاللہ یہ بھی قسم ہے نا، اللہ اکبر۔ اچھا